السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، IIH کاندیولی اسلامک انفارمیشن ہاؤس کے چینل کے ذریعے جمعہ کے خطبات، علماء کے بیانات، دروس اور حمد و نعت پیش کیے جاتے ہیں، لہذا آپ اس چینل سے جڑیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری پیش کردہ دینی و دنیاوی خدمات مسلسل پہنچتے رہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ محترم سامعین، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التوبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اللہ کے کچھ دوسرے بندے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، غلطیاں کرنے کے بعد اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ان سے برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے گناہ معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کی ایک عظیم اور بہت بڑی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے، اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جن بندوں میں یہ صفت، یہ خوبی، یہ ہنر، یہ فن پائی جاتی ہے۔ کون سی ہے وہ صفت؟ کیا ہے وہ خوبی؟ گناہ ہو جائے، گناہ کا احساس کرنا، غلطی ہو جائے، غلطی کا اقرار کرنا، کسی کو ہم نے تکلیف دی ہے اس سے معذرت کے دو بول بولنا، اس سے معافی مانگ لینا۔ یہ آج کے خطبے کا موضوع یہی ہوگا کہ معافی کا ادب کیا ہے۔ دیکھیں، ہم سب بشر ہیں، انسان ہیں، لاکھ احتیاط کریں، کبھی جان کر، کبھی انجانے میں، کبھی چاہتے ہوئے بھی، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم غلطیاں کر دیتے ہیں، اور یہ غلطیاں دو طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک غلطیاں تو ہم وہ کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے، اللہ کے فرائض اور حقوق میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر غلطیاں ہم سے بندوں کے سلسلے میں اور بندوں کے تعلق سے ہوتی ہیں۔ اور بندوں کے سلسلے میں جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے کوئی خطا ہو جائے، تو ہمیں معذرت کے دو بول بولنا چاہیے، ہمیں اس سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں، اگر ہمارے ذریعہ کسی کو رنج پہنچا، ہمارے ذریعہ کسی کو کچھ تکلیف پہنچ گئی، ہمارے ذریعہ ہماری کسی حرکت سے کوئی ہمارا بھائی پریشانی میں آ گیا، مصیبت میں آ گیا، یا ہمارے ذریعہ ہماری وجہ سے ہماری کسی حرکت پر ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، اس کا دل دکھ گیا، تو ایسے موقع پر جب ہم سے غلطی ہو جائے تو معذرت کر لینا چاہیے، اس سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اور معذرت اگر ہم کرتے ہیں، دیکھیں کتنی عظیم تربیت شریعت نے یہاں پر دی ہے، کتنا عظیم تعلیم دی ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو غلطی کا اقرار کر کے، گناہ کا احساس کر کے، ہم نے جس کے حق میں جسے تکلیف دی ہے، اگر اس سے ہم معذرت چاہتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر ابھی تواضع انکساری باقی ہے، ہمارے اندر ابھی سب سے بڑی بات شرافت باقی ہے،
ہمارے اندر ہمیں گناہ کا احساس کا مادہ باقی ہے، ہمارے اندر غلطیاں کرنے کے بعد شرم اور ندامت کا وہ احساس باقی ہے جو رب نے ہر دل میں پیدا کیا ہے۔ اور معذرت مانگنے سے، معافی مانگنے سے سب سے بڑی بات ہمیں یہ ملتی ہے اور یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم ایک اخلاق کے عظیم رتبے پر فائز ہیں جس کی وجہ سے پیغمبر کی بعثت ہوئی۔ لیکن اگر ہم غلطیاں بھی کر دیں، ہم نے کسی کو تکلیف دے دیا، ہماری وجہ سے کوئی پریشانی میں آ گیا، ہماری وجہ سے کسی کی دولت کڑک ہو گئی، ہماری وجہ سے کوئی رنج اور غم میں آیا، اس کے باوجود ہمارے دل میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں، اپنی معذرت اس کے سامنے پیش کر دیں، بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، بحیثیت انسان، انسانیت کی فطرت ہوتی ہے، ہم نے گناہ غلطی کر دی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اگر یہ احساس ہمارے دلوں میں باقی نہیں ہے اور اگر ہم غلطیاں کرنے کے بعد بھی معذرت خواہ نہیں ہیں، اس سے عذر نہیں طلب کر رہے ہیں، معافی نہیں مانگ رہے ہیں، تو یہ یقین جانو کہ ہمارے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں غرور بھرا ہوا ہے، ہمارے دل سے تواضع انکساری ختم ہو چکی ہے، ہم شرافت سے بالکل محروم ہو چکے ہیں، ہمارے پاس شرافت کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں، اور اخلاق کے سب سے نیچے سیڑھی پر آپ پہنچ جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے بڑے بڑوں سے غلطیاں ہوئیں، بڑے بڑوں سے بھول ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے تاریخ کے حوالے سے بہت سارے واقعات کا تذکرہ کیا ہے جہاں بڑے بڑوں نے غلطیاں کی، انہوں نے بھول کیا لیکن معذرت کے دو بول بولے، انہوں نے غلطی کی معافی مانگی تو سامنے والے نے ایسا نہیں کہ ہم سے معافی مانگ رہا ہے تو ہم جو ہے نقشہ بگھارے، ہم اسے معاف نہ کریں، نہیں، معافی مانگنا جہاں شریعت نے ایک عظیم تعلیم دی ہے، وہی جس سے معافی مانگی جائے، جس کے حق میں ہم نے اور آپ نے غلطیاں کی ہے، اسے بھی چاہیے کہ معافی مانگنے والے کو معاف کیا جائے، اس کے عذر کو قبول کیا جائے۔ یہ شریعت کی بہت اہم تعلیم ہے میرے بھائی۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پوری تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ میں اشارہ کروں گا کہ عذر کا اور معافی مانگنے کا وہ نقطہ حضرت یوسف پیغمبر کی زندگی میں کہاں ملتا ہے۔ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، بھائیوں نے حسد کیا، آپ جانتے ہیں، بھائیوں نے جلن کیا، پیغمبر زادے تھے، پیغمبر کے اولاد تھے، ان کے دل میں حسد پیدا ہوئی یوسف کے خلاف، اور پھر سازش رچی، اور سازش ایسی رچی کہ ایک دن اندھیری رات میں تاریکی میں لے جا کر کنویں کے اندر یوسف کو پھینک دیا۔ بھائیوں نے چھوٹے یوسف کو پھینک دیا کنویں میں، اور جب پھینک کر اپنے گھر واپس آئے تو بھائیوں نے تو سوچا کہ یوسف کا کام تمام ہو گیا، یوسف اس دنیا سے چلے گئے، یوسف کی موت ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائی، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انسانیت کی منشا، انسانیت کی مرضی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے رب ذوالجلال کا منشا شروع ہوتا ہے، وہاں سے اس کی مرضی شروع ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی طاقت اور قوت جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے رب ذوالجلال کی طاقت اور قوت کا مظاہرہ اس دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے اور رب دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یوسف اس چھوٹے بچے کی حفاظت کی جسے آگے چل کر پیغمبر بنانا تھا، رسول بنانا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس چھوٹے اور معصوم بندے یوسف کی حفاظت کی، اور ایک دن وہ آیا، آپ سبھی کو معلوم ہے، پوری تفسیر آپ قرآن میں پڑھیے، ایک دن ایسا بھی آیا کہ یوسف بہت ساری تکلیفوں سے گزرتے ہوئے، بہت سارے امتحانات سے گزرتے ہوئے، بہت ساری مصیبتوں سے گزرتے ہوئے وہ دن آیا کہ یوسف مصر کے عزیز بن گئے، وزیر خزانہ بن گئے، مصر کا سارا خزانہ یوسف کے قدموں تلے ہے اور وہ وزیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب نے یوسف کو وہاں پہنچا دیا، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ شہروں میں قحط پڑنے لگا، شہروں میں سوکھا پڑ گیا، آسمان سے بارش نہیں آئی، اناج کے محتاج ہو گئے، دانے دانے کے دیہاتی اور شہری بستی والے محتاج ہو گئے، اور قافلہ در قافلہ بادشاہ مصر کے پاس آنے لگے، مصر شہر میں آنے لگے، چلیں وہاں کا وزیر خزانہ تعاون کے لیے، مدد کے لیے وہ اناج تقسیم کرتا ہے۔ بہت سارے قافلے آئے اور وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام سارے قافلے والوں کو غلے اور اناج بانٹتے رہے، تقسیم کرتے رہے۔ اچانک یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان بھائیوں کا قافلہ بھی ان کے سامنے آیا، ان کے بھائیوں کا وہ قافلہ بھی آیا۔ دیکھیں اللہ کیسا موقع لاتا ہے، ایسا اللہ گھڑی لاتا ہے کہ در در کا بھکاری امیر بنتا ہے اور امیر آدمی در در کا بھکاری بنتا ہے۔ آج یوسف کو پھینکنے والے کنویں میں وہی ان کے بھائی، وہی قافلہ یوسف پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے آیا، اور کس حال میں آیا؟ محتاج ہو کر، غریب ہو کر، غلہ اور اناج مانگنے کے لیے آیا۔ وزیر خزانہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا قافلہ دیکھا، یوسف تو پہچان گئے،
यूसुफ पहचान गए, मगर भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। उनके ख्याल में भी ना था कि यूसुफ जिंदा है। वो तो सोच रहे थे कि यूसुफ कुएं में फेंका था, मर गए होंगे, वो उनकी मौत हो गई होगी, इनके ख्याल में भी नहीं था। लेकिन वो दौर आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि हल अलिमतुम मा फ़अल्तुम बि यूसुफ व अखी, क्या तुम्हें याद है? काफिले वालों से कहा, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया, क्या बर्ताव किया? वो भाई जो काफिले की शक्ल में गल्ला मांगने गए थे, जमीन उनके कदमों तले से हट गई, खिसक गई, हैरान हो गए, ये कैसे यूसुफ के बारे में पूछ रहा है? यूसुफ के बारे में तो हम ही जानते थे, वो कुएं में फेंक दिया गया, वो मर गया होगा। ये सोचकर तो उन्होंने मजाक किया, अंत इन्नका यूसुफ, अरे तुम यूसुफ हो क्या? यूसुफ के बारे में तुम कैसे जानते हो? वजीर खजाना यूसुफ ने कहा, नाम अना यूसुफ व हाज़ा अखी, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा छोटा भाई बिन्यामीन है, जिसके साथ तुमने बहुत ज्यादा जुल्म किया है और जिसको उसके बाप की गोद से उठा के मासूमियत की हालत में उसके बाप से तुमने इस बेटे को जुदा किया था, वही यूसुफ पैगंबर हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये बताया कि मैं ही यूसुफ हूँ, भाइयों की आंखें झुक गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ उज़्र का मामला आ रहा है, गलती इकरार करने का मामला अब यहाँ आ रहा है। यूसुफ पैगंबर ने जब बताया कि मैं यूसुफ हूँ, तो भाइयों की आंखें शर्म से झुक गई, निदामत से झुक गई और कहने लगे, लक़द आतरकल्लाहु अलैना, ऐ मेरे भाई तुम्हें तो अल्लाह ने हमसे बहुत बड़ा रुतबा दे दिया, तुम्हें तो अल्लाह ने बड़ा मकाम दे दिया, तुम्हें अल्लाह ने हम पर फजीलत दे दी। वइन कुन्ना लखातिन, यकीनन हम खताकार थे, यकीनन हम गुनहगार थे, यकीनन हमने तुम्हारे साथ जुल्म किया, यकीनन हमें तुम्हारे बाप के गोद से तुम्हारे बाप के आगे से तुम्हें लाकर फेंक के तुम्हें अपने बाप की मोहब्बत से महरूम कर दिया। हम मुजरिम हैं, खताकार हैं, हमारी खताओं को माफ़ कर दीजिए। देखे कितनी बड़ी खता, कितनी बड़ी गलती, और माफ़ी के तलबगार हो गए, माजरत पेश कर दिए और कहा गलती हो गई, इंसान थे। यूसुफ पैगंबर अल्लाह के नबी थे, उन्होंने इंसानियत की फितरत को समझा और कहा, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलका, मेरे भाइयों जाओ, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहता, तुम्हें मैं कोई मलामत नहीं करता। देखो, उज़्र पेश करने वाले ने उज़्र पेश किया, गलती का इकरार किया, और उससे भी बढ़कर सबूत यूसुफ पैगंबर ने दिया कि मैं तुम्हारा उज़्र कबूल करता हूँ, तुम्हें माफ़ करता हूँ, कोई सज़ा तुम्हारे लिए नहीं है, और गल्ले लो, अनाज लो, जाओ। और फिर वो भाई अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास भी गए और उनसे भी कहा, कालू या अबानल्लज़ीना इस्तग़फ़र लना, ये ऐ मेरे अब्बू जान, हमने खता कर दी, हमने गलती कर दी यूसुफ के साथ और आपके साथ, ऐसा कीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे हक़ में रब से इस्तिग़फ़ार करिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने भी माफ़ कर दिया, उज़्र को कबूल कर लिया। कितना बड़ा दर्स में मिला, कितना बड़ा सबक मिला। गलती करने वाला बेचारा अपनी गलती का तुमसे माफ़ी भी मांगे, तुम अपने मुंह फेर लेते हो, माफ़ नहीं करते हो उसे, उसकी गलती। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो गलती कर रहा है उसे गलती अपने इकरार करने की और माफ़ी मांगने की तौफीक नहीं होती, जो इतनी बड़ी तरबियत पैगंबर ने दी है। आज यही वजह है हमारे घर नफ़रत से भरे हुए हैं, हमारा मुआशरा नफ़रत से भरा हुआ है, भाई भाई के दिल में नफ़रत फूट फूट के भरी हुई है, इस वजह से कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो गलती मांगने की, माफ़ी मांगने की हमें तौफीक नहीं होती। आप देखें कितना बड़ी गलती इन्होंने किया था और उज़्र कबूल किया गया, उज़्र उन्होंने इकरार किया अपनी गलती का। इसी तरह आप देखें अहद रसालत का वाक़या मिलता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात का, कि बनु कुरैज़ा नाम के एक किला था बहुत बड़ा, बनु कुरैज़ा के यहूदियों को किले के अंदर मुसलमानों ने चारों तरफ से घेर लिया। किले के अंदर यहूदी हैं बनु कुरैज़ा के, मुसलमानों ने उनके किले को चारों तरफ से घेर लिया मुकाबले के लिए। बनु कुरैज़ा की हिम्मत नहीं कि किले से दरवाज़ा खोल के बाहर मुसलमानों से मुकाबला करें, हिम्मत नहीं थी। बहुत दिनों तक अंदर ही पैक रहे, अंदर ही बंद रहे और मुसलमानों ने मुहासरा जारी रखा, घेराव जारी रखा। कई दिन गुजर गए, जब यहूदियों का खाना खत्म होने लगा, यहूदियों का रुज़्क़ और खुराक खत्म होने लगा, तो उन्होंने पैगंबर के पास एक पैगाम भेजा। देखो, पैगाम भेजा कि ऐसा करो, अपने एक साथी जो अबू लबाबा मौजूद हैं आपकी जमात में, वो हमारे दोस्त हैं, उन्हें हमारे पास भेजिए, हम उनसे गुफ्तगू करके मशवरा करके अपने हथियार डाल देंगे और अपनी हार और शिकस्त को तस्लीम कर लेंगे। ऐसा करो, अपने एक साथी अबू लबाबा को भेज दो।
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو لبابہ کو یہودیوں کے قلعہ بنو قریظہ کے اندر بھیج دیا، اور ابو لبابہ گئے، گفتگو کر رہے تھے، یہودیوں سے مشورے ہو رہے تھے، اور پیغمبر نے جو یہاں صحابہ کے بیچ میں فیصلہ لیا تھا اس فیصلے کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو فیصلہ یہودیوں کے حق میں ہوا تھا وہ فیصلہ بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ ابو لبابہ نے اشارہ کر دیا، تم یہودیوں نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا دھوکہ دیا مسلمانوں کو، تمہاری غلطی معافی کے قابل نہیں ہے، اور پیغمبر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم میں جتنے مرد ہیں سب کی گردنیں مار دی جائیں گی، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابو لبابہ صحابی رسول جو گئے تھے مشورہ کرنے کے لیے، اچانک غیر علمی میں یہ بات نکل گئی اور ان کو پتا چلا کہ ارے میں نے یہ کیا کر دیا۔ قلعے سے باہر آئے تو انہیں احساس ہوا یہ تو میں نے بہت بڑا جرم کر دیا، میں نے پیغمبر کے فیصلے کو جو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی میں نے یہودیوں کے سامنے بتا دیا، کون سا منہ لے کے میں پیغمبر کے پاس جاؤں۔ دیکھو کبھی کبھی زبان سے بھی معافی مانگی جاتی ہے، اور کبھی کبھی معافی ایکٹیویٹی یعنی عملاً کوئی کام کر کے بھی مانگی جاتی ہے۔ اس صحابی نے کیا کیا کہ میں نے غلطی بہت بڑی کر دی ہے اور پیغمبر کی اجازت کے بغیر میں نے فیصلہ یہودیوں کو بتا دیا۔ وہ سیدھا کہنے لگے میں پیغمبر کو اپنا چہرہ کس حال میں دکھاؤں، اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی غلطی کر کے گئے مسجد نبوی کے اندر اور ایک ستون سے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا۔ اسطوانۃ التوبہ آج بھی وہ کھمبا موجود ہے، اس کا نام ہی ہے، اسی کھمبے سے رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور لوگوں سے کہا کہ جاؤ پیغمبر سے یہ کہو کہ یہ صحابی کبھی بھی یہاں سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ خود پیغمبر بنفس نفیس آئے اور اپنے دستے مبارک سے ہماری رسی چھڑائے، کیونکہ ہماری خطا ایسی ہے کہ پیغمبر کے سامنے جانے کی جرأت اور ہمت نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غلطی کیے تھے، انتظار میں تھے، اور پیغمبر جو بھی بولے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر کا فیصلہ ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ رب کی وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہ وحی کا انتظار کرنے لگے، اور انتظار کرنے کے بعد جبریل امین وہی آیت لے کر نازل ہوئی ہے جو آیت میں نے خطبے کے شروع میں پڑھا ہے کہ وہ آخرون اعترفوا بذنوبہم، اے میرے پیغمبر میرے بندے ایسے بھی ہیں جو گناہ کے کرنے کے بعد، غلطیاں کرنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے، اقرار کرتے ہیں، وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان سے برائیاں بھی ہوتی ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، یقیناً اللہ ایسے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ آیت جب اسی صحابی کے بارے میں اتری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کی رسی کو کھولا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کی اور غلطی کا بدلہ عذر جو پیش کر رہے ہیں وہ عملاً اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کے، ایسا ہی ایک واقعہ ملتا ہے۔ دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری، یہ دو عظیم صحابی ہیں، دو عظیم صحابی، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ بھی بشر تھے، صحابہ بھی انسان تھے، اور فطرت انسانیت کی بنا پر صحابہ کے درمیان بھی کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا تھا، جھگڑے ہو جاتے تھے، تو میں ہو جاتی تھی، لڑائی ہو جاتی تھی۔ صحابہ بھی انسان تھے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں۔ ایسے ہی ایک بار حضرت بلال اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین تو میں ہو گیا، لڑائی جھگڑے ہونے لگے، اور اسی درمیان میں ابو ذر غفاری نے کہہ دیا یا ابن السودا، غور کرنا یہ غلطی ہے، یا ابن السودا، ارے کالی عورت کا بیٹا۔ ان کی ماں کے کالے رنگ کا حوالہ دے کے ان کو غیرت دلائی، آر دلائی، کہا تو مجھ سے لڑنے آیا ہے، تو کالی عورت کا بیٹا۔ اور بلال واقعی کالے کلوٹے تھے، ان کی ماں بھی کالی تھی، حبشی النسل تھے۔ حضرت بلال نے ابو ذر غفاری سے نکلی ہوئی اس زبان کو سنا، انہیں بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، اور پیغمبر کے دربار میں آ گئے، کہا اللہ کے نبی ابو ذر غفاری نے میری ماں کا حوالہ دے کر، اس کے کالے رنگ کا حوالہ دے کر مجھے تانا مارا ہے، مجھے آر دلائی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ پیغمبر نے سنا کہ بلال کو اس طرح بولا گیا، ابو ذر غفاری کو دربار رسالت میں بلایا گیا، اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور کہا، دیکھو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، کہا ان امرؤک فی الجاہلیہ، اسلام جیسے دین کو قبول کر لیا تم نے، اسلام کی تعلیمات کو تم نے اپنا لیا، اور اس کے بعد اتنا پیارا دین پانے کے بعد، اتنی پیاری تعلیمات پانے کے بعد، اتنا پیارا رسول اور پیغمبر پانے کے بعد، آج بھی تمہارے اندر جاہلیت کا طریقہ موجود ہے کیا؟ آج بھی تمہارے اندر جاہلیت کا طریقہ موجود ہے، جاہلیت کی تعلیم موجود ہے؟ اور بلال کو یا ابن السودا کہا، تکلیف دی۔ ابو ذر غفاری نے
پیغمبر کے ڈانٹ اور پھٹکار کو سنا، اتنی تکلیف ہوئی، اپنی غلطی کا اس قدر احساس ہوا، اپنے بھول کا اس قدر احساس ہوا، لڑائی جھگڑے تھے، بول دیا تھا، نکل گیا تھا، انسانی فطرت تھی، لیکن غلطی کا اس قدر احساس ہوا کہ باہر نکلے دربار رسالت سے، زمین پر لیٹ گئے اور مٹی پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور پیشانی رکھ دی، کہا بلاؤ بلال کو۔ بلال کو بلایا گیا۔ ابو ذر غفاری دیکھو، غلطی ہو گئی، غلطی کا اقرار اور غلطی کا احساس عملی طور پر کر رہے، عملی طور پر زمین پہ لیٹ گئے، مٹی پر اپنا چہرہ رکھ دیا، کہا بلال اپنے قدموں سے میری پیشانی کو روندو، اپنے قدموں سے میرے چہرے کو روندو، آج میں نے غلطی کی ہے، مجھے اس کا احساس ہوا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی توہین میں نے کی ہے۔ میرے بھائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر کیا بات کرتے ہو، اپنے قدموں سے تمہاری پیشانی رگڑوں، یہ پیشانی جو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، یہ پیشانی جو رب کی بارگاہ میں جھکتی ہے، بلال ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ فوراً جھکے، کندھا پکڑ کر اٹھایا اور سینے سے لگایا، گلے سے لگا دیا، دونوں رونے لگے میرے بھائی، دونوں رونے لگے۔ یہ غلطی کیا اور غلطی جس کے حق میں کیا گیا اس نے عذر قبول کیا اور گلے سے لگایا، اسے معاف کر دیا۔ آج ایک مثال لے لو، والدین ماں باپ ہوتے ہیں نا، بوڑھے ماں باپ، اولاد اگر کہیں نااہل نکل گیا، کہتے بیٹا شراب پیے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بیٹے جوا کھیلے گا، شراب یہ ساری حرکتیں کرے گا، بدکاری کرے گا، زناکاری کرے گا، چوری کرے گا، میرے بیٹے جب تک یہ گناہ تو کرتا رہے گا تیرا باپ گھر میں کھانا نہیں کھائے گا۔ واقعی باپ ایسا کبھی کبھی دھمکی دیتا ہے، کیوں دیتا ہے ایسی دھمکی؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا خون ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اگر میں نے ضد کر لی کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو شراب اور چوری نہ چھوڑے، تو میرا بیٹا میری محبت میں آ کے مجھ سے معافی مانگے گا، میرے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرے گا کہ ہاں ابا غلطی ہے، میں نے شراب پیا ہے، اب آج کے بعد نہیں پیوں گا، آپ چلیں کھانا کھا لیجئے۔ باپ تو یہ ارادے لے کر بیٹھا ہوا ہے، باپ تو یہ سوچا ہوا بیٹھا ہوا ہے میرا بیٹا اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئے گا، پر اولاد اس قدر نافرمان، اولاد اس قدر ظالم کہ اپنے باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو جواب دیتا ہے کہ جا بھوکے مر جا، مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں، میں اپنی حرکتوں سے باز آنے والا نہیں۔ آج یہ غلطی، نہ غلطی کرنے والا صحیح، باپ نے کیا سوچ کے کہا، یہ آپ نے کبھی دماغ نہیں دوڑایا اور باپ کو بھی ٹھوکر مار دیا، بھوکے مر جا، مجھے تیری پرواہ نہیں۔ باپ کو پرواہ ہے کہ شرابی نہ ہو جائے، جواری نہ ہو جائے، اور بیٹے کو یہ پرواہ نہیں کہ باپ بھوکا نہ مر جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح آپ دیکھیں سیرت کے حوالے سے بھی ایک واقعہ بہت عظیم ملتا ہے، حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا۔ غلطی ہو جائے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی بھول ہو گئی۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ بھول کیا ہوئی؟ دیکھو، مدینہ میں رہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ خفیہ طور پر، رازدانہ طور پر یہ پلان بنا رہے ہیں کہ مکہ کے کافروں پر حملہ کیا جائے، مکہ کے مشرکوں پر اچانک حملہ کیا جائے، اور جنگ میں یہ جائز ہے۔ مکہ کے مدینے کے اندر پیارے نبی خفیہ طور پر یہ پلان بنا رہے ہیں کہ اچانک مکہ پر حملہ کر کے ان مشرکوں کو شکست دیں گے، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ یہ پلان مدینے میں بن رہا ہے، یا حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خفیہ لیٹر لکھ کر ایک عورت کے ذریعہ مکہ کی طرف بھیج دیا، اور اس میں لکھ دیا، راز کو افشا کر دیا، کہا جلد کرو تیاری، کیونکہ پیغمبر جلد ہی تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور مقابلے کے لیے مکہ کے مشرکوں تم بھی تیار ہو جانا۔ یہ راز تھا، اور یہ اس کو ایک زبان میں کہہ سکتے ہیں فوجی راز، ملکی راز۔ آج بھی اگر کوئی یہ جرم کرے تو عدالتوں میں اس کی سزائے موت ہوتی ہے۔ اس جرم کی سزا، فوجی راز کو افشا کر دیا، صحابہ کے راز کو افشا کر دیا۔ وہ عورت کو دے کر خفیہ لیٹر بھیجا تھا، آسمان سے پیغمبر کے پاس وہی آ گئی۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے خفیہ لیٹر بھیجا اور خبردار کرنا چاہا، آسمان سے وہی آ گئی۔ پیغمبر نے 3 صحابہ کو بلایا اور کہا جلدی جاؤ، روضہ خاک پر ایک عورت ملے گی، اس کے ہاتھ میں ایک خط ہوگا، اسے چھین کر لے کر آؤ۔ تینوں صحابہ گئے اور عورت کو روضہ خاک پر پکڑا اور وہ خط لے کر چلے آئے۔ خط جب دربار رسالت میں آ گیا، پیغمبر نے کہا خط پڑھا جائے، کیا لکھا ہے اس میں؟ خط کھولا گیا تو پڑھنے والے نے پڑھا من جانب حاطب بن ابی بلتہ،
یہ خط بھیجا جا رہا ہے حاطب بن ابی بلتہ کی جانب سے مکہ کے مشرکوں کے لیے، مکہ کے کافروں کے لیے۔ کہا آگے پڑھو، آگے پڑھا گیا، اس میں پیغام تھا، پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جلد ہی تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے تم بھی مقابلے کے لیے تیار رہنا، کہیں غفلت میں نہ ہونا، سستی میں نہ رہنا، سوئے رہنا، بیٹھے رہنا، تیاری کر رہنا، اور پیغمبر حملہ کرنے والے۔ یہ راز جب اس خط میں سنا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش، بلایا گیا حاطب بن ابی بلتہ۔ حاطب بن ابی بلتہ آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاطب کیا کیا تھا آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ خاموش رہے، پیغمبر نے ابھی نہ ڈانٹا نہ پھٹکارا۔ حاطب بن ابی بلتہ سمجھ گئے کہ اللہ کا پیغام پیغمبر کے پاس آ چکا ہے، فوراً کہنے لگے العیاذ باللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میں منافق نہیں ہوا اور نہ ہی میں کافر ہوا۔ دیکھو عذر پیش کر رہے ہیں، اپنی غلطی کا احساس ہوا، غلطی کی وجہ بتا رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی، نہ میں منافق ہوا نہ میں کافر ہوا، اس خط کو بھیج کر خبردار کرنے کی جرأت میں نے صرف اس لیے کی کہ مکہ کے اندر میرے بچے موجود ہیں، مکہ کے اندر میرے اہل خانہ موجود ہے۔ دیکھو باپ کی محبت لا متناہی ہوتی ہے، اس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا۔ ایک باپ کا ایمان پھسل گیا، کہا میرے بچے مکہ میں ہیں، میری بیویاں، میرے اہل خانہ، میرے رشتہ دار، میرے خاندان سب مکہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی، میں نے صرف واللہ یہ سوچا تھا کہ یہ خبردار کر کے ان کو اس راز کو بتا کے ان مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں تاکہ جب ہم سب مل کے مکہ پہ حملہ کریں تو وہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت کرے، ہمارے گھر والوں کو پریشان نہ کرے، انہیں تکلیف نہ دے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی، یہی میرا مقصد تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ پیغمبر خاموش تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب، جلیل القدر صحابی اور جلالی صحابی فوراً کھڑے ہو گئے تلوار لے کے، دعنی یا رسول اللہ، دعنی یا رسول اللہ، اضرب عنقہ ھذا المنافق، اے اللہ کے پیغمبر اجازت دیجیے، انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنی بڑی غلطی کی ہے، فوجیوں کے راز کو افشا کیا ہے، مکہ کے کافروں کو خبردار کیا، اللہ کے نبی چھوڑ دیجیے، اجازت دے دیجیے، میں اس منافق کی گردن مار دوں گا۔ پیغمبر نے حضرت عمر کو جلال میں آتا ہوا دیکھا، غلطی کرنے والے حاطب بن ابی بلتہ کو ایک لفظ نہیں ڈانٹا، کچھ بھی نہیں پھٹکارا، یہاں تک کہ آنکھیں اٹھا کر بھی غصے سے نہیں دیکھا، لیکن دیکھا تو کس کی طرف؟ حضرت عمر کی طرف۔ حضرت عمر کی طرف اپنا چہرہ پیغمبر نے اٹھایا، کہا عمر کیا بات کرتے ہو؟ عمر کیا بات کرتے ہو؟ کس کی گردن مارنے کی بات کر رہے ہو؟ اپنی تلوار سے کس کا گردن مارو گے؟ جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بدری صحابی ہے، یہ میرا بدری صحابی ہے۔ جب دنیا نے مجھے ٹھکرایا تھا، 1000 کی فوج لے کر لوگ مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ آئے تھے، میرا یہ صحابی میرے ساتھ میدان بدر میں لڑ رہا تھا، میرا ساتھ دے رہا تھا۔ عمر تجھے نہیں پتا یہ وہ بدری صحابی ہے کہ بدر کے میدان میں میرے ساتھیوں نے میری جو مدد کی تھی اور میرا جو تعاون کیا تھا، مسلمانوں اور اسلام کی جو حمایت کی تھی، اللہ رب العزت کو بھی میدان بدر میں لڑنے والے بدری صحابی اتنا پسند آ گئے تھے اور اللہ نے اتنا انہیں محبوب سمجھ لیا تھا کہ اسی بدر کے میدان میں میری طرف یہ پیغام بھیجا تھا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے پیغمبر، آج کے دن بدر میں تمہارے ساتھ جتنے ساتھی شریک ہیں اور جتنے تمہاری طرف سے لڑنے والے آئے ہیں، میں آج کے بعد یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کریں، یہ کچھ بھی کریں یا نہ کریں، جو دل آئے وہ کریں، آج کے دن میں نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ جنت واجب ہو گئی اس بدری صحابی پر۔ کہا عمر اس بدری صحابی کے گردن کے کیا بولتے ہو؟ غلطی کیا تھا، دیکھو کتنی بڑی غلطی تھی، اور پیغمبر کا سلوک دیکھو، پیغمبر کا۔ عمر کیا ہوا؟ غلطی تھی، انسان ہوتا، غلطی ہو گئی، اپنی غلطی کا انہوں نے اقرار کیا اور میں نے ان کا عذر قبول کیا، پھر اس میں گردن مارنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم پیغام اپنی امت کو دیا، اور اسی پیغام پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے ایک باپ بیٹے کا دشمن ہے، ایک بیٹا باپ کا دشمن ہے، ایک بھائی کا دشمن ہے، ایک بہن اپنی بھائی کا دشمن ہو چکی ہے، صرف اس وجہ سے اگر کہیں غلطی ہو جائے۔ اچھا دیکھو، معاشرے میں ایک چیز یہ مشہور ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اشارہ کرتے، معاشرے میں ایک چیز یہ مشہور ہے کہ اگر میں نے غلطی کی ہے اور میں نے اگر کسی سے معافی مانگ لی جس کے حق میں غلطی کی، تو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم ذلیل ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے، ہم تو چھوٹے ہو گئے،
دنیا میں لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ ہو دیکھو غلطی کر کے معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگ رہا، نہیں، پیغمبر کی تعلیم پر بھروسہ کرنا ہے، سماج کی سوچ اور خیال پر اپنی زندگی بسر نہیں کر. ہاں یقیناً معافی مانگ کے تم چھوٹے ہو جاؤ گے، لوگ تمہیں ذلیل سمجھیں گے، رسوا سمجھیں گے، لیکن یاد رکھو پیغمبر نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ، جو شخص غلطی کر کے اپنی غلطی پر پچھتائے اور معافی مانگے وہ شخص چھوٹا نہیں ہوتا، وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو نگاہ میں کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ بندہ میری نگاہ میں سب سے عظیم رتبے والا ہے، سب سے عظیم اخلاق والا ہے، سب سے عظیم مرتبے والا ہے. سلام کرو نہ کرو، پیغمبر نے کہا کہ دو دشمن ایک راستے سے آ رہے ہیں، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، سلام نہیں کر رہا ہے. پیغمبر نے کہا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدُؤُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں چاہے کسی کی غلطی ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو، ان دونوں میں جو سلام سب سے پہلے کر لیا وہ رب کی بارگاہ میں سب سے عظیم رتبے والا ہو گیا، اخلاق والا ہو گیا. اب میرے بھائی اور دوستو، یہ آخری لمحہ خطبے کا یہ صفت آج کل اور اس معاشرے میں ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کی بہت اہم ضرورت ہے. میاں بیوی کا معاملہ لیجیے، بیوی غلطی کر دے، شوہر غلطی کر دے، ہوتی ہے غلطی، تو میاں غلطی کرے تو بیچاری بیوی جا کے معافی مانگے، شوہر صاحب، میاں صاحب، مرد ہو، مرد اپنی مردانگی دکھاتا ہے، بیوی ہی مانگتی ہے معافی کہ ہم سے غلطی ہوگی معاف کر دو، لیکن شوہر جب غلطی کر دے تو وہ بیوی سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری مردانگی کو ٹھیس پہنچے گا، ہم مرد ہیں، ہم کیسے معافی مانگیں. یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے، ہمارے گھروں میں اثر پڑتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے اور آپ سے کبھی بھی کوئی بھی چھوٹی ہو یا بڑی اگر غلطی ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی کو دکھ اور رنج پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کا چھوٹا یا بڑا نقصان ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی مصیبت میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، ہمیں غلطی کی معافی مانگنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے. اور اس سے بھی عظیم مرتبے والا وہ ہے کہ جس سے غلطی مانگی جائے اور وہ فوراً معاف کر دے، اس لیے کہ معافی یہ اللہ کی صفت ہے، یہ پیغمبر کی صفت ہے. پیغمبروں نے عظیم لوگوں کو معاف کر دیا، بڑے بڑے گنہگاروں اور غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا. وہ موقع نہیں ہے، آپ جانتے ہیں فتح مکہ کا پورا واقعہ. تو یہ صفت بہت عظیم صفت ہے، پیغمبرانہ صفت ہے، یہ پیغمبر اور نبیوں کی پہچان ہے کہ وہ غلطی کرنے والے اور عذر پیش کرنے والے کے عذر کو قبول کرتے ہیں. آخری لمحے میں میرے بھائی اور دوستو ایک ضروری اعلان یہ ہے.